بسم اللہ الرحمن الرحیم، نائنتھ کلاس بایولوجی حیاتیات میں ہم چیپٹر 4 میں تو لاسٹ ٹاپکس جو ہم نے دیکھے تھے وہ سیل آرگینیلز، خلوی عضویے، ان کو ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا اور ان کی تقریباً وہ ختم ہو گئے تھے۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے تھوڑا چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن تھوڑا سا میتھ سے حساب سے تعلق رکھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے چند باتیں کہی ہیں جن میں اگر ہم دیکھیں، پہلے تو یہ کہ یہ جو یہاں جو بات کی گئی جو ٹاپک ہے وہ ہمارے خلوی جسامت اور ساخت کا سطحی رقبہ سے حجمی تناسب، یعنی جو حجم ہوتا ہے کسی بھی خلیے کا، اس کا جو ہے اس کے سطح کے ساتھ جو رقبہ ہے اس کے ساتھ تناسب بیان کیا گیا۔ اس کو ہم آگے تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ پہلے کچھ چھوٹی سی کچھ باتیں کہی ہیں، ان کو ہم تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو کہا ہے، پہلے یہ بات بتائی گئی ہے کہ سیل جو ہے وہ ڈفرینٹ سائز کے ہوتے ہیں، مختلف سائز کے ہوتے ہیں، جن میں اسمالسٹ سیل جو بتایا ہے اس کے اندر وہ یہ کہ بیکٹیریا ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا بیکٹیریا جس کو مائکوپلازما کہتے ہیں، مائکوپلازم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ڈائیمیٹر بتایا ہے کہ اس کا ڈائیمیٹر 1 مائکرو میٹر سے 1 مائکرو میٹر تک ہو سکتا ہے۔ لارجسٹ مسل بتائے کہ لارجسٹ مسل جو ہوتے ہیں وہ مسلز، جو سیل ہوتے ہیں وہ مسل کے اور نرو سیلز ہوتے ہیں۔ نرو سیل اس لیے بڑے ہو سکتے ہیں یا مسل سیلز اس لیے بڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ جیسے دماغ سے ایک نرو آ رہی ہے اور وہ ہاتھ تک آ رہی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نرو سیل ایسا ہو جو دماغ سے لے کر یا ریڑھ کی ہڈی، حرام مغز سے لے کر ہاتھ تک لمبا ہو، تو یہ لمبے سیل ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسلز کے سیلز ہوتے ہیں کیونکہ وہ کسی بھی بون کے، کسی بھی ہڈی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ہم بازو کا ہی لے لیں تو بازو میں جہاں جوڑ ہے اس ایک جوڑ سے لے کر دوسرے جوڑ تک جو ہے ایک خلیہ ہو سکتا ہے، تو اتنے لمبے جو ہے وہ خلیے ہو سکتے ہیں۔ سائز شیپ کے حساب سے جو ہے ان کے فنکشن بھی الگ ہوتے ہیں، ان کے کام کرنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے۔ سب سے جو بلکی سیل بتایا ہے، یعنی یہ کہ جو اپنے اندر کافی سامان لیا ہوتا ہے، وہ ایک انڈا ہوتا ہے۔ انڈا جو ہے وہ اصل میں اس کا جو خلیہ ہوتا ہے وہ اس کی اندر جو وہ پیلاہٹ جو ہوتی ہے، جو زردی ہوتی ہے وہ اس کا خلیہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی جو سفیدی ہوتی ہے وہ اس کا کھانا ہوتا ہے۔ اصل میں انڈا جو ہے چونکہ کسی بھی مرغی یا بطخ کا اگر انڈا لیا جائے تو چونکہ وہ اپنی ماں سے بالکل الگ ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے ایک عرصے تک، تو یہ یوں کہیں کہ یہ جو انڈے کے اندر جو سفیدی ہے یہ اس زردی کا جو کہ خلیہ ہے، ایک کھانا ہوتا ہے جو ایک عرصے تک وہ استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مسل سیلز اور نرو سیلز کے بارے میں بتایا کہ یہ لیندی بھی ہوتے ہیں، لمبے بھی ہوتے ہیں، اور کھینچنے کا اور پیغام پہنچانے کا جو ہے کام بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بہت سے سیلز کے بارے میں بتایا کہ وہ چھوٹے بہت ہوتے ہیں، جیسے کہ بلڈ سیلز ہوتے ہیں تو یہ 8 مائکرو میٹر تک ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی کیپلریز میں جو ہے، یہ تو ہم نے پہلے اس میں اگر ہم نظام خون میں جب ہم دیکھیں گے تو اس میں ہمارے سامنے 2 قسم کی جو ہیں وہ خون کی نالیاں آئیں گی۔ ایک تو 2 قسم کی خون کی نالیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، جن میں ایک آرٹریز کہلاتی ہیں اور دوسری وینز کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہیں ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں جن کو کیپلریز کہتے ہیں، تو یہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی خون کے خلیے کے لیے ان کے اندر سے گزرنا، تو اس کا چھوٹے سے چھوٹا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے سرفیس ایریا کی بات کی گئی، اس کو ہم تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں خلیے خرد اجسام ہیں، ٹھیک ہے، مجبوری کی وجہ سے جس کے کام کرنے کی صلاحیت بھی بہت محدود ہوتی ہے، دوسری اشیاء کی بنسبت خلیہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے اس کے کام کرنے کی صلاحیت بھی بہت کم ہوتی ہے۔ سب سے چھوٹے خلیے کے بارے میں بتایا کہ وہ مائکروپلازم میں خاص قسم کا بیکٹیریا ہے جو 0.1 مائکرو میٹر سے لے کر 1 مائکرو میٹر تک ہو سکتا ہے۔ سب سے موٹا خلیہ پرندہ کا انڈا ہے۔ لمبا خلیہ عضویاتی اور عصبی خلیے ہیں جن کے بارے میں نے بتا دیا، مسلز اور کہنا چاہیے نرو سیلز جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نظام عصبی نظام کے اور عضلاتی نظام کے۔ زیادہ تر خلیوں کی جسامت انہی خلیوں کی جسامت کے درمیان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خلوی جسامت اور ساخت کا تعلق براہ راست خلوی فعل سے، جیسا کام ہوگا ویسے ان کی ساخت ہوگی۔
پرندوں کے انڈے جو کہ سب سے موٹے خلیے میں اس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں غذا کی بڑی مقدار جمع ہوتی ہے، جیسا کہ بتایا، جو کہ چوزے کی نشو و نما میں استعمال ہوتی ہے۔ عضلاتی نسیجوں کے لمبے خلیے بہترین طریقے سے جسمانی اعضاء کو کھینچنے کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کھینچنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہ جو ہیں لمبے ہوتے ہیں۔ لمبے عصبی خلیے دور دراز تک پیغام رسائی کا کام کرتے ہیں۔ ایک عصبی خلیہ یہ ہو سکتا ہے کہ دماغ سے لے کر جو ہے ہاتھ تک آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف چھوٹی جسامت کے خلیے بھی بہت کارآمد ہیں، مثلا خون کے سرخ جسیم جن کا عرض جو ہے 8 مائکرو میٹر تک ہے، آسانی سے خون کی نالیوں میں حرکت کر کے آکسیجن کی ترسیل کا کام انجام دیتے ہیں۔ خلیے عام طور چھوٹی جسامت کے ہی ہوتے ہیں اور اپنے جسم کے لحاظ سے بڑے خلیے کا خلوی حجم بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے جسم کے لحاظ سے بڑے خلیے کا خلوی حجم بہت کم ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس کی بنسبت جن کی جسامت چھوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اچھا، خلوی حجم بڑے خلیوں کا کم ہوتا ہے، چھوٹے خلیوں کا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو ابھی ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شکل نمبر 4.28 میں اس تعلق کو مکعبی جسامت والے خلیوں کو استعمال کر کے واضح کیا گیا ہے۔ اس تصویر میں ایک بڑا خلیہ اور 27 چھوٹے خلیوں کو دکھایا گیا۔ ان دونوں صورتوں میں اصل حجم ایک جتنا ہی۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اس ڈائیگرام کی طرف۔ اچھا، یہ جو اردو میں جو ڈائیگرام ہے اور یہاں اس کا حساب کتاب جو کیا گیا ہے، یہ تھوڑا سا جو ہے وہ مٹا ہوا ہے، تو ہم اس کو جو ہے دوسرے اس میں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایک بڑا خلیہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً 27 چھوٹے خلیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا حجم ایک ہی ہوگا۔ حجم کیا ہوتا ہے؟ لمبائی کو چوڑائی اور اونچائی سے جو ہے وہ ضرب دیتے ہیں۔ یہ مکعب کا ہو سکتا ہے جو 3D پوزیشن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی لمبائی بھی ہوتی ہے، چوڑائی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لمبائی، چوڑائی اور اونچائی، ٹھیک ہے، لمبائی، چوڑائی اور اونچائی اس طرح لے لیں تو یہ ایک مکعب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو تینوں لمبائی، چوڑائی اور اونچائی ہے وہ تقریباً 30 مائکرو میٹر ہے۔ تو اگر ہم تینوں اس کا حجم لیں تو یہ تقریباً بنتا ہے 30 کو ہم ضرب دیں 30 سے اور پھر 30 سے 3 بار جو ہے، تو یہ تقریباً 27,000 مائکرو میٹر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی آ رہا ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان 27 چھوٹے ان کا لے لیتے ہیں، یہ ہیں 10 مائکرو میٹر کے، 10 اونچائی ہو گئی، 10 لمبائی ہو گئی اور 10 چوڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کا آ گیا۔ اب ہم اس کو ضرب دیں گے 27 سے، یہ بھی 27,000 آ رہا ہے۔ تو اس کا والیوم یا حجم جو ہے وہ 27,000 ہے اور ان کا بھی حجم 27,000 ہے، لیکن کام کرنے کے لیے سرفیس ایریا جو ہے اس کا کم ہے اور ان کا زیادہ ہوگا۔ سرفیس ایریا کیا چیز ہے؟ یہ جو خلیہ ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں اندر جائیں گی، بہت ساری چیزیں باہر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو جتنا خلیہ بڑا ہوگا اتنا اس کو چیزوں کے اندر آنے اور باہر جانے کی ضرورت پڑے گی، غذا کے اندر آنے کی، اور ویسٹ میٹیریل جو فضلہ وغیرہ ہے اس کو باہر جانے کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جن کے اندر باہر جانے کی اس کو ضرورت پڑے گی، تو اس کو سرفیس ایریا کم ملے گا، جبکہ ان کو سرفیس ایریا اس کے لیے زیادہ ملے گا۔ وہ کس طرح کہ یہ دیکھیں، یہ 27 خلیے ہیں۔ کتنے خلیے ہیں؟ 27۔ تو ان میں سے اگر ایک خلیہ ہم باہر نکالیں تو ہر خلیے کے اندر جو ہے وہ 6 سائڈ ہوتے ہیں، 6 جو ہے سرفیس ایریا ہوتا ہے، رقبے کی جو سطح ہوتی ہے، ایک، ٹھیک ہے، ایک اس کے پیچھے والا، 2، ایک اوپر 3، ایک نیچے 4، ایک ادھر 5 اور ایک ادھر 6۔ تو بڑے خلیے، چھوٹے خلیے سب میں 6 اس طرح جو ہے وہ رقبے کی جگہ ہوتی ہیں، سطح ہوتی ہیں، لیکن ادھر اس کو یہ کم اس لیے ملتا ہے کیونکہ یہ جو 27 یہاں آ رہے ہیں ان کو یہ اندر کے سائڈ بھی جو ہے وہ یہ اندر
کے سائڈ میں بھی بہت ساری سطحیں مل جاتی ہیں جن سے یہ ایکسچینج کر سکتے ہیں، چیزوں کو اندر باہر کر سکتے ہیں۔ اس خلیے کو اگر ایک خلیے کو ہم باہر نکالیں، بلکہ ہم اگر یہاں پہ یہ لے لیں تو یہ پوری سطحیں ہر خلیے میں یہ والی اور یہ والی خلیے کو زیادہ مل جائیں گی۔ اسی طرح اگر ہم یہاں دیکھیں، یہ پوری اندر کی سطح جو ہے اس کو اتنا رقبہ اس کو زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے، جس سے یہ چیزوں کو جو ہے اندر باہر یہ چھوٹے خلیے جو ہے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کا حساب جو ہے وہ ادھر لگائیں تو یہ دیکھیں سرفیس ایریا کس طرح، ایریا جو ہے یا رقبہ جو ہے وہ چونکہ صرف لمبائی اور اونچائی، لمبائی اور چوڑائی کا ہوتا ہے تو وہ ملایا گیا، یہاں لمبائی اور چوڑائی لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لمبائی یہ لے لیں، چوڑائی یہ لے لیں، 30 مائکرو میٹر کو 30 مائکرو میٹر سے ضرب دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چونکہ یہ 6 سائڈیں ہیں تو 6 سائڈوں کو ملایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیا تقریباً 5400۔ اس کو ہم یہاں کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 30 کو ہم نے ضرب دیا 30 سے، ٹھیک ہے، یہ چوڑائی اور لمبائی ہو گئی، اور 6 سطحیں ہیں تو 6 سے ضرب دیں گے ہم، ٹھیک ہے، یہ آ گیا 5400، ٹھیک ہے، 5400، ٹھیک ہے۔ اب ہم چھوٹوں کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا جو ہے وہ رقبہ کتنا آ رہا ہے، چونکہ یہ 10 مائکرو میٹر کے تھے تو ان میں بھی جو ہے یہ ہم نے لے لی لمبائی اور یہ لے لی چوڑائی، ٹھیک ہے، 6 سائڈ ہیں ان کے، تو ہم نے 6 سے ضرب دے دیا۔ اب چونکہ یہ 27 ہیں تو اب ہم ان کو 27 سے ضرب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جو رقبہ ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، یہ دیکھ لیں، اس سے اس کا رقبہ زیادہ ہے، تو ان کو جو جتنا چھوٹا خلیہ ہوتا ہے ان کو اس کو جو ہے کہنا چاہیے کہ کسی بھی اس کو زیادہ سطح ملتی ہے چیزوں کو اپنے سے اندر اور باہر کرنے کے لیے، ایکسچینج آف تھنگس کے لیے، ایکسچینج آف مٹیریلز کے لیے، تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ کوئی بھی خلیہ جو ہے وہ جتنا چھوٹا ہوگا اس کو ایکسچینج کے لیے، چیزوں کے اندر باہر کرنے کے لیے جو ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ سطح ملے گی اور اس کو اس سے زیادہ آسانی ہوگی۔ جبکہ جو بڑا خلیہ ہوگا اس کو ضرورت تو زیادہ ہوگی چیزوں کو ایکسچینج کرنے کے لیے، لیکن اس کو اتنا رقبہ جو ہے، اس کو اتنا ایریا جو ہے اس کو میسر نہیں ہوگا۔ یہی چیز جو ہے یہ پورے اس بحث میں، اس ڈیبیٹ میں بتائی گئی ہے۔